بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 6 ہفتوں کے بعد جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں خان صاحب کی ملاقات کے بارے میں اور جس طریقے سے اس دوران میں خان صاحب پہ جس طرح کی سختی کی گئی، جس طرح سے ان کی بجلی ڈسکنیکٹ کی گئی، جس طرح سے ان کو اپنے فیملی ممبران سے نہیں ملنے دیا گیا، جس طرح سے ان کو اپنے بچوں کے ساتھ فون پہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس طرح سے ان کو اپنے کمرے، اپنے سیل سے 8x10 کا جو سیل ہے کہ 6x10 کا سیل ہے اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی. ان ساری چیزوں کا بنیادی مقصد تھا کہ خان صاحب کو توڑنا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت دی ہے، ایک ایسا ایمان دیا ہے، ایک ایسا عزم دیا ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے. وہ اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اس ملک کے عوام کے لیے، ورنہ اس کے لیے بڑا آسان تھا اس سختیوں سے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب سے کوئی پاکستانی ان سے زیادہ اچھی زندگی کسی نے نہیں گزاری، لیکن آخر میں انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ، عوام کے لیے، بجائے اس کے کہ نواز شریف یا باقیوں کی طرح معاہدے کر کے اور باہر چلا جائے، اس نے اپنے قوم کے لیے یہ قربانی دے رہا ہے. ان کے ساتھ ان کی فیملی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، ان کی بیگم کو 9 مہینے جیل میں رکھا گیا. اور ابھی جبکہ پہلی دفعہ کورٹس نے بھی ہمیں اجازت دی ہوئی ہے اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے خان صاحب سے جو ان کی سیاسی وہ ہے گفتگو ہے اس پہ بالکل قدغن لگائی ہوئی ہے. آج ہماری میٹنگ تقریباً 6 ہفتوں کے بعد ہم نے کرنی تھی. جیل حکام نے اجازت بھی دی، لیکن ہم 2 بجے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 بجے سے ہمارے جتنے 6 لوگ تھے، جس میں کہ سیکرٹری جنرل اپنا عمر ایوب خان، لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، جس میں زرتاج گل ہماری پارلیمانی لیڈر، ہمارے اسپیکر اور ابھی MNA اسد کیسر صاحب، جمال صاحب اور ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب، میرے سمیت ہم سب ایک سیاسی پارٹی کے ایک نمائندے ہیں، چاہے وہ پارلیمان ہو یا وہ اپر ہاؤس ہو یا لوور ہاؤس ہو. اور خان صاحب سے جو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ان کے ساتھ بات نہ کرنے دینا، تو ہمیں کہا گیا کہ آپ انہوں نے ہمیں ویڈیو آگے لگا دیا کہ جی آپ لکھ کے دیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ ان کے ساتھ موسم کا حال ڈسکس کرنا ہے یا کرکٹ کا میچ کوئی ڈسکس کرنا ہے. ہم تو آئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ہماری پارٹی جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس ملک کی سب سے پاپولر جماعت، اور عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اور یہ وہ شخص ہے جس کو کے اندر مقید کیا گیا ہے، جس کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے، مسائل کی کنجی ہے. یہ جو سیاسی عدم استحکام کریٹ کیا ہوا ہے اس کو اگر کوئی بحال کر سکتا ہے وہ یہ عمران خان ہے، جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہے. تو ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، تو آپ اپنا انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. ایسی صورتحال میں پہلے آپ کو 3 گھنٹے ہمیں روکے رکھا، انتظار کروایا، اور پھر یہ ہم سے یہ بیان لینے کی کوشش کی گئی جو کہ ہم نے نہیں دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ایسی بات کیوں کریں جو کہ ہم کریں گے نہیں، اور کل وہ ہمارے ہی خلاف ان کو استعمال کریں گے. مقصد یہی تھا. تو ہم اس کی مذمت، شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حربوں سے، اس طرح کے طور طریقے سے ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا اور نہ جو عوام میں ایک اضطراب ہے، جو ایک ٹینشن ہے، وہ ختم ہوگی. میں اب ریکویسٹ کروں گا اپنے عمر ایوب خان صاحب سے کہ وہ بات کریں. آپ بیچ میں آ جائیں، بیچ میں آ جائیں، آپ بیچ میں آ جائیں. ہاں آپ ادھر شروع کریں جی، ادھر ہی لگے رہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے خواتین و حضرات، اس وقت ہم لوگ بالکل اڈیالہ جیل کے ساتھ کھڑے ہیں.
میں باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا. میرے بڑے بھائی اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں شبلی فراز صاحب نے تفصیلاً بات کر دی ہے. جیل حکام نے اور جیل ملازموں نے بات کی کہ جی انڈرٹیکنگ چاہیے کہ ہم لوگ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد میری بہن زرتاج بیوی جو ہیں یہ ڈی جی خان سے 7 گھنٹے کا سفر طے کر کے آئی ہیں. میں خود فیصل آباد ATC سے آیا ہوں. میاں والی سے ہمارے ساتھی آئے ہیں, لاہور سے آئے ہیں ساتھی, یہاں پہ سوابی سے آئے ہیں اسد کیسر صاحب. مختصراً جیل حکام کو, اسٹیبلشمنٹ کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور فارم 47 فیڈرل گورنمنٹ اور فارم 47 صوبائی حکومت کو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے اڈیالہ جیل کا یا سپرنٹینڈنٹ یہ انڈرٹیکنگ چاہتا ہے تو بحیثیت سیاسی کارکن میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں ان سارے اداروں کے ہیڈز کو کہ وہ بھی انڈرٹیکنگ سٹیمپ پیپر کے لکھ کے دے دیں کہ وہ سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے. وہ دے دیں تو ہم بھی کرتے ہیں. پھر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے فرنٹ لائن کے ورکرز ہیں. ہمارا قائد ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب. ہماری جان حاضر ہے اس ملک کے لیے اور اپنے سیاسی پارٹی کے لیے اور اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے. خواتین و حضرات, یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ 2 مہینے کے بعد ہماری سیاسی ملاقات یہاں پہ اپنے لیڈر سے انہوں نے نہیں الاؤ کی. گو کہ کورٹ میں یہاں پہ آرڈرز ہوئے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ دنیا کو اس چیز سے چھپانا چاہ رہے ہیں دنیا سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سیل کے اندر بجلی بند کر دی گئی. ان کو جو کھانے کا معیار دیا جا رہا ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے. ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی, ان کو ایکسرسائز نہیں کرنی دی جا رہی, ان کو سیل کے اندر بند رکھا جاتا ہے, ان کو پانی نہیں دیا جاتا, ان کا پانی کٹ آف کیا جاتا ہے. بشرا بی بی کے ساتھ جو حالات اور واقعات ہوئے, ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا, پوائزننگ کی گئی. جس طرح کے حالات میں بشرا بی بی نے بھی ٹائم گزارا, ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, یاسمین راشد صاحبہ کو, آپ کے میاں محمود رشید صاحب کو, چودھری اجاز صاحب کو, عمر چیمہ صاحب کو, حسان نیازی کو, ہمارے 84 ملٹری کورٹس میں اسیران ہیں ان کو, انتظار پنجوتا صاحب کو, اعظم سواتی صاحب کو, ان ساروں کو, یہ سب کے سب سیاسی قیدی ہیں. ہم لوگ ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. ہمارا لائے عمل, ہماری سیاسی ٹیم, چیئرمین بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے سیکرٹری جنرل بیرسٹر ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب وہ اناؤنس کریں گے. آج ہماری بڑی اہم میٹنگ ہونی تھی. میں یہاں پہ آپ کے توسط سے, میڈیا کے میرے بھائی اور بہنیں یہاں پہ ہیں, کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہوں, پر آپ کے میڈیا کے مالکان کی ٹانگیں کانپتی ہیں جس وقت میں نام لیتا ہوں. جس وقت میں ایجنسیز کا نام لیتا ہوں آپ کے میڈیا مالکان جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں, ٹانگیں کانپتی ہیں. ٹانگوں میں سانس ڈالیں, کھڑے ہو جائیں اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے. صرف اپنے کاروبار کو نہ دیکھیں, ملک کے لیے آپ کھڑے اور آواز اٹھائیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی آپ زرتاج گل صاحب, آپ لاسٹ پہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ فائنل آپ سے بات کریں گے. جی ایک منٹ بس ہو گیا بس آپ پکڑ لیں, چلیں. ہاتھ پکڑ لیں, نیچے رکھ لیں. پہلے تو میں سب سے پہلے آپ میڈیا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ پورا دن یہاں پہ گرمی میں سردی میں ہمارے لیے کھڑے رہتے ہیں تاکہ آپ کے توسط سے کوئی بات میرے لیڈر عمران خان کی عوام تک پہنچ سکے. آپ کے سامنے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, تمام لوگ معزز اپنے علاقوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں. ہمارے پاس سینٹ کے اپوزیشن لیڈر اس وقت کھڑے ہیں, سینیٹر شبلی فراز صاحب. اسد کیسر صاحب ہمارے ایک سپیکر ہیں, ان کا اپنا ایک پروٹوکال ہے. اپوزیشن لیڈر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت عمر ایوب صاحب, ان کا اپنا ایک مقام ہے. عامر ڈوگر صاحب ملتان میں لوگوں کو ہرا کے آئے ہوئے ہیں. احسن جمال خان صاحب اس وقت کھڑے ہیں. میں خود ڈیرہ غازی خان سے
7 घंटे का सफर इसलिए करके आई हूं कि मेरे लीडर इमरान खान ने खुद हमारे नाम दिए थे और आज चूंकि कोर्ट ने पाबंदी हटा दी थी तो हमने अपने लीडर के साथ मिलके आपको और अपने अवाम को अपना लाएमहल देखना था, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। मैं सिर्फ आपको मीडिया के तवज्जुह से यह बताना चाहती हूं कि आप प्लीज लोगों को बताएं ये कितनी बेशरम हुकूमत है, ये कितनी सफाक हुकूमत है, इसकी ये जो हरकत है ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आज आपके पास कुर्सी है, कल को हमारे पास कुर्सी है। आप ये समझते हैं कि ये कुर्सी आपकी पूरी उम्र पायदार रहेगी और आप जो जुल्म और जबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करेंगे उसका हिसाब नहीं होगा। हिसाब हर चीज का देगा क्योंकि अल्लाह ताला की भी एक जात है। हमें अंदर से कहा गया, हम इतने घंटे वहां पे बैठे रहे और कहा गया कि आप लिख के दे कि आप अपने लीडर इमरान खान से सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैंने कहा हम ये तो साइन आपको करके दे सकते हैं कि हम 6 लोग अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करके गए हैं और डंके की चोट पे आए हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम आपको कोई ऐसी चीज लिख के दें कि हम सियासी गुफ्तगू ना करें, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी गुफ्तगू करेंगे। हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है और इमरान खान के साथ है। मैं आखिरी बात करना चाहती हूँ और असद कैसर साहब को माइक देना चाहती हूँ। मेरी मीडिया के तवज्जुह से और इंसानी हकूक की तंजीमों से मेरी अपील है, हमारे साथ कमीशन बनाएं, इस अडियाला जेल का दौरा करें, मेरे लीडर इमरान खान के सेल का दौरा करें। कौन सी चीज अवाम से और हमसे छुपाई जा रही है, क्यों हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, कौन सी उनको अजियत दी जा रही है कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि इमरान खान का चेहरा या इमरान खान का जो पैगाम है वो अवाम तक ना पहुंचे। अवाम जुड़े हुए हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बहरान में से सिर्फ एक ही लीडर निकाल सकता है और उसका नाम है इमरान खान। तो आप जुल्म कर लें, आप हमें ना मिलने दें, ये बात आप याद रखिएगा कि कौम जुड़े हुए है। जो मेरे लीडर की कॉल आएगी हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। सबसे ताकतवर हमारी पार्टी और मेरे लीडर इमरान खान, आपकी जुर्रत को सलाम करती हूँ। हमने तो 3 घंटे में मेरा सब्र खत्म हो गया। मुझे तो मैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब भाई बार लेकर आए, वरना मैंने कहा मैं तो 7 घंटे सफर करके आई हूँ, 7 घंटे यहाँ पे धरना देती हूँ कि मुझे अपने लीडर इमरान खान से मिलने दिया जाए। हमारा सब्र खत्म हो गया, लेकिन मेरे लीडर आप कितने बहादुर हैं, आप कितने जिद्दार हैं। क्या आप नवाज शरीफ की तरह 150 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के मुल्क से नहीं भागे, आप इनके जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, दोबारा से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और टिकटॉकर वजीर आला, तुम सुन लो और जरदारी तुम भी सुन लो। तुम्हारे वक्त भी गिना जा चुका है, तुम्हारी कुर्सी भी मुस्तकिल नहीं रहनी। तुम आइन के ऊपर शब खून मार लो, माँ बहनों बेटियों का अगवा कर लो, हमें अपने लीडर से ना मिलने दो। लेकिन याद रखना एक वक्त हमारा भी आएगा और मेरा लीडर दोबारा इंशाल्लाह अवाम की ताकत से वजीर आजम बनेगा। मैं असद कैसर साहब को देती हूँ। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें तो हो गई हमारे अपोजिशन लीडर सेनेट और कौमी असम्बली की और जो हमारे पार्लियामानी लीडर्स ने बात की है। मैं सिर्फ आज इस मौके पे इतना कहूँगा कि ये जो फाशिस्ट हुकूमत है जो वफाक में है और जो सूबे में, उसका आप चेहरा देख लें, यानी असली चेहरा है। ये जमहूरियत का राह पे लाते हैं, ये अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। यानी मैं एक असम्बली का मेंबर हूँ, यहाँ जो है ना अपोजिशन लीडर्स हैं, चीफ विप हैं, हमारे जो पार्लियामानी लीडर है जमाल एहसन साहब है, मुंतखब नुमाइंदे हैं। हमने खान साहब के साथ क्या बात करनी है, हमने उसके साथ जो है ना पॉलिटिकल डिस्कशन करनी है। हमें पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी में ये हमारा मैंडेट है, आइन हमें ये हक देता है, कानून हमें हक देता है। मरियम बीबी, तुम जिस तरह एक फाशिस्ट खातून के तौर पर जो है ना यहाँ इस सूबे में हुकूमत कर रहे हो कि आप अपनी सूबे में हमारे वर्कर की किसी तरह उनकी चादर और चादीवारी की जो पामाली हो रही है, जो ख्वातीन की बेहुरमतियाँ हो रही है, जो बच्चों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जो हमें अपने जमहूरी हक से महरूम रखा जा रहा है, और जिस तरह आप कानून साजी कर रहे हो और कानून साजी के लिए बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े रिश्वत, जुल्म और जबर, याद रखें ये अगर आपकी गलतफहमी है कि आप इस किस्म के हथकंडों से हमें डिस्करेज करेंगे, इस किस्म के हथकंडों से हम दबाव में आएंगे, यह आपकी गलतफहमी है। हम ये जो लोग खड़े हैं, हम पुरअमन जरूर है, हम एक कानूनी जंग लड़ेंगे, लेकिन अगर आपकी ये गलतफहमी है कि हम पीछे हटेंगे, हम मायूस होंगे, हम लड़ेंगे और इस तरह लड़ेंगे कि तुम्हें पता चल जाएगा। मैं जो ऑफिसर्स है उसको बताना चाहता हूँ, देखें कानून के अंदर अपनी ड्यूटी इस्तेमाल करो।
جو قانون میں آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، اگر آپ کسی سیاسی حکومت کے چمچے بنتے ہو اور ان کے کہنے پہ بات کرتا ہوں تو میں آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ تمہارا حساب کتاب برابر کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ ٹائم جو ہے نا مستقل نہیں رہے گا. جو حکومت جو ہے نا یہ کا اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوتا، یوں چینج ہو جاتے ہیں. حساب کتاب لیں گے جو تم نے غیر قانونی کام کر رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ قابل مذمت ہے. کل قومی اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے. اور یہ جو ہمارا احتجاجی تحریک ہے، میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے بھی ڈیسیجن دی ہے، ہمارے جو نا خان صاحب کے ساتھ بھی ڈسکشن ہے. ہم فائنل کریں گے، ہم پورے ملک میں نکلیں گے. پورے ملک میں ابھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ایک دو دن میں بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھے آپ کی اس رویے سے ہمارے اندر اور بھی طاقت آتی ہے، اور بھی ہمت آتی ہے. تمہاری شکلیں دیکھو، تم سمجھتے ہو کہ تم سے ہم ڈر جائیں گے، تمہاری غلط فہمی ہے. ہم انشاءاللہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت بڑا پولیٹیکل بیٹھک بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم سندھ، بلوچستان، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ اس ملک میں قانون و آئین کی حکمرانی ہو جائے. آپ جب بات کر رہے ہیں، خان صاحب جب بات کرتے ہیں، وہ لوگ آ کے بات جب بیان کرتے ہیں وہ اور ہوتی ہے، آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، آپ بات اور کرتے ہیں، پارٹی کے اندر تضاد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سا تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے. دیکھیں میں راجا نے اور بات کی. سلمان اکرم، یہ ہماری ساری لیڈرشپ ہے، جو ہم ساتھ کھڑے ہیں. لوگوں کی اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، فیصلہ وہی ہوگا جو کلیکٹیو ڈیسیجن ہوگا. ہم نے کلیکٹیو ڈیسیجن کرنا ہے. ہم نے یہ بات یار یہ کوئی ہاں سوال سے نہیں ہے، سوال پوچھو نا، نیشنل لیول کا پوچھو نا. آپ اس طرح نہ کریں نا. دیکھو آپ کا سوال تو نہیں سوال کا آپ کا حق ہے. دو شخصیات کی پارٹی کل پارٹی بات ہے. اسٹرکچر چیئرمین اور سیکرٹری جنرل ہوتا ہے جو ڈائریکٹ خان سے لیتا ہوتا ہے. تھینک یو. عمر صاحب، آپ پہلے بھی یہاں آتے رہے ہیں ملاقاتوں کے لیے، پہلے بھی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، اس کے بعد آپ دوبارہ عدالتوں میں گئے، پھر آپ کورٹ آرڈرز دیے، پھر آپ کو روکا جا رہا ہے. آپ اپوزیشن لیڈر ہے، آپ اس مسئلے کو اسمبلی کے فلور ہم لوگ ہر جگہ پہ اٹھاتے ہیں اور میری آپ کے مالکان کو، میڈیا مالکان کو بھی میری گزارش ہوگی ذرا ٹانگوں میں سانس ڈالیں. کام پہ ان کی نہیں ٹانگنی چاہیے اور وہ ذرا سانس ڈالیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور اس چیز کو اٹھائیں کیونکہ آج یا ہم لوگوں پہ یہ چیز ہو رہی ہے کل ان پہ بھی ہوگی. ان کے ایک منٹ میں صرف اتنا کہوں کہ اس کے خلاف ہم کل کو بھی اسمبلی میں اٹھائیں گے اور اس کے خلاف جو ہے سینٹ میں بھی اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے خلاف عدالت بھی جائیں گے.